بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، امریکی جنگی بحری بیڑا روزویلٹ خلیج فارس روانہ۔ ایران اور لبنان میں اسرائیلی حملوں کے بعد خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکہ نے جنگی بحری بیڑا روزویلٹ خلیج فارس کی طرف روانہ کر دیا۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بحری بیڑے کے ساتھ 6 بمبار طیارے موجود ہیں۔ بحیرہ روم میں اسرائیل کے نزدیک امریکی جنگی جہاز پہلے سے موجود ہے۔ امریکی جاسوس طیاروں کی بھی شام، لبنان اور اسرائیل کی ساحلی پٹی پر پروازیں جاری ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی بحریہ کے جاسوس طیاروں نے شام، لبنان اور اسرائیل کی ساحلی پٹی پر 4 گھنٹے تک پروازیں کی اور انٹیلیجنس ڈیٹا جمع کیا۔ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی گئی، جبکہ آج اسماعیل ہانیہ کو قطر میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اسرائیل کے میزائل حملے میں شہید ہونے والے حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ شہید کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی۔ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ تہران کے فلسطینی اسکوائر پر ادا کی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اسماعیل ہانیہ کا جسد خاکی قطر کے دارالحکومت دوحہ لایا گیا ہے۔ وہاں آج نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں آج سپرد خاک کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان سمیت متعدد ممالک میں بھی گزشتہ روز اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، جبکہ متعدد مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے آج بھی مختلف مقامات پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو عبرتناک جواب دیا ہے، اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد تل ابیب میں اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے اسماعیل ہانیہ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، آنے والے دن اسرائیل کے لیے چیلنجنگ ہوں گے۔ حماس، حزب اللہ اور حوثیوں پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ نیتن یاہو نے بیروت میں مارے گئے حزب اللہ کے ایک سینئر اہلکار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل غزہ میں جاری جنگ بندی کے دباؤ میں آ جاتا تو کبھی بھی حماس کے رہنماؤں اور دیگر ہزاروں دہشت گردوں کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ ایران اور اتحادیوں کا ہانیہ کے قتل پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی پر غور۔ ایران کے ایک سینئر فوجی کمانڈر نے جمعرات کو کہا ہے کہ ایران اور اس کی اتحادی ملیشیا اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ تہران میں حماس کی سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ کیسے لیا جائے۔ ایران میں جمعرات کو نماز جنازہ منعقد کی گئی، جو ہانیہ کے قتل کا انتقام لینے کے مطالبات سے گونج اٹھی۔ ہانیہ کو ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے چند گھنٹے بعد تہران میں ان کی رہائش گاہ پر ایک حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کا الزام اسرائیل پر عائد کیا گیا ہے۔ ایران میں انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد قم شہر میں انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایرانی دارالحکومت تہران میں گزشتہ روز شہید کر دیا گیا تھا۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر ایران میں 3 روز کے قومی سوگ کا اعلان کیا گیا اور پاسداران انقلاب نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا سخت اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل 7 اکتوبر سے اب تک امریکہ سے $11 بلین کی مالیت کے ہتھیار خرید چکا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی دفاعی وزارت نے میشل بین بارویچ کی مدت پوری ہونے پر امریکہ میں اسرائیل کے مشن کے نئے سربراہ کی تقرری کے موقع پر بیان جاری کیا ہے۔ جاری کردہ بیان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں جاری جنگ کے سلسلے میں $11 بلین کے مالیت کے امریکی ہتھیار خریدے جا چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ہتھیاروں میں تیسرا F-35 اسکواڈرن ٹینک اور بختربند گاڑیوں کے انجن اور جنگی گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے 300 روز مکمل، غزہ پر 82,000 ٹن بارود برسایا گیا، جبکہ 39,000 سے زائد فلسطینی شہید۔
سرکاری میڈیا آفس کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں ان 300 روز میں اسرائیل کی جانب سے غزہ پر 3,457 حملے کیے گئے اور 82,000 ٹن بارود برسایا گیا۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ میں 39,480 افراد شہید اور 91,128 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 10,000 افراد لاپتہ ہیں۔ اس طرح غزہ کی کل آبادی کا 6% یا تو اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے یا پھر زخمی یا لاپتہ ہے۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ایران کا اسرائیل پر پابندی کا مطالبہ۔ ایران کی درخواست پر بلائے گئے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں الجزائر، چین اور روس نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی سفیر نے سلامتی کونسل میں مشرق وسطی کی تیزی سے کشیدہ ہوتی صورتحال پر تقریر کرتے ہوئے اسرائیلی حملے کی مذمت اور صہیونی ریاست پر پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی سفیر نے کہا، اسرائیل مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کا باعث بن رہا ہے۔ صہیونی ریاست ہر بین الاقوامی قانون، سرحدوں کے احترام اور انسانی حقوق کی پاسداری سے خود کو بالاتر سمجھتا ہے۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسماعیل ہانیہ کی خامنائی سے آخری گفتگو وائرل۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے چند گھنٹے قبل اپنی آخری ملاقات میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے کی گئی گفتگو منظر عام پر آ گئی۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہانیہ نے اپنی گفتگو میں آیت اللہ خامنائی سے کہا کہ ایک سردار جائے گا تو دوسرا اس کی جگہ آئے گا، دنیا اسی طرح ہے، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ وہی اللہ موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے۔ ہانیہ کے قتل میں امریکہ کی ممکنہ مدد شامل ہے۔ الجزیرہ ایڈیٹر ڈیفنس الجزیرہ نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل میں ممکنہ طور پر امریکی انٹیلیجنس کی مدد شامل ہے۔ گراؤنڈ انٹیلیجنس میں ایرانی حکومت کے مخالفین اور موساد نے اہم کردار ادا کیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی کارروائی سے پہلے اسرائیل نے امریکہ کو اعتماد میں نہ لیا ہو، خاص طور پر اس وقت جب وہاں کئی اہم ممالک کے وفود بھی موجود ہوں۔ جمعیت علماء اسلام نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے خلاف آج ملک بھر میں یوم احتجاج منانے کا اعلان کر دیا۔ JUI کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پاکستان بالخصوص امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ ان کی شہادت کے خلاف جمعے کے روز پورے ملک میں مظاہرے کیے جائیں گے اور یوم احتجاج منایا جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر کا اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں اسرائیل پر براہ راست حملہ کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ اس سے قبل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سرزمین میں شہید ہونے والوں کے لیے انصاف کی تلاش کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ متحدہ عرب امارات کے کراچی میں تعینات قونصل جنرل کا کہنا ہے کہ ہمارے عزیز بہن بھائی جو UAE اور خلیجی ممالک میں رہتے ہیں انہیں ہوشیار رہنا ہے۔ سوشل میڈیا پر ملک اور اداروں کے خلاف غلط اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لاہور میں طوفانی بارش، 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 2 افراد جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی۔ موسلادھار بارش کے بعد نشیبی علاقے دریاب آ گئے۔ بارش سے انڈر پاسز جیل روڈ پر پانی جمع ہو گیا۔ خیال رہے کہ لاہور میں بارش کا 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ شہر میں سب سے زیادہ 360 ملی میٹر بارش ایئرپورٹ کے اطراف میں ریکارڈ کی گئی۔ پاک افغان ترکھم بارڈر پر داخلے کی عارضی دستاویزات کی شرائط لاگو۔ کسٹم حکام کے مطابق کاغذات کی عدم دستیابی پر مال بردار گاڑیوں کو آمد و رفت کی اجازت نہیں ہوگی۔ عارضی دستاویزات کی اس شرط لاگو ہونے کے بعد
بارڈر کے اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ واضح ہے کہ افغان حکام کی درخواست پر جنوری سے 31 جولائی تک ویزے کی شرط میں نرمی کی گئی تھی۔ 1 اگست سے پاک افغان تورخم بارڈر پر بغیر ویزے کے مال بردار گاڑیوں کے پاکستان میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عمران خان کی کال پر 5 اگست کو سوابی میں بھرپور جلسہ کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ عمران خان کی کال پر 5 اگست کو سوابی میں بھرپور جلسہ کیا جائے گا۔ ثابت کریں گے کہ پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت ہے۔ حکومت عوام پر ٹیکسز کا بوجھ بڑھا کر خود مزے میں ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما عمر ایوب خان اسد قیصر نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے بین الاقوامی دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اسماعیل الہانی کو شہید کیا گیا۔ مغربی ممالک کا ویلیو سسٹم اور اخلاقیات کہاں گئیں؟ ڈالر سستا، دیگر کرنسیاں بھی سستی ہو گئیں۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں دیگر کرنسیاں بھی سستی ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر 8 پیسے سستا ہونے کے بعد 278 روپے 66 پیسے کا ہو گیا۔ کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک ڈالر 14 پیسے کی کمی کے بعد 278 روپے 60 پیسے پر ٹریڈ کر رہا تھا۔ فی تولہ سونا 2,54,900 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان میں سونے کے ریٹ میں 1400 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور نئی قیمت 2,54,900 روپے کی سطح پر آ گئی، جبکہ 10 گرام سونے کی نرخ میں 1201 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس سے 10 گرام سونے کی نرخ 2,18,536 روپے پر پہنچ گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔